صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. گرامی مرتبت مختوم و محترم جناب حاجی محمد یاسین اقبال صاحب زید بیتہ، میرے انتہائی محبت اور خلوص والے رفیق جناب الحاج شیخ محمد یاسر صاحب، علماء کرام، ائمہ مساجد، برادران دین و ملت، ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہم درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک محفل میں جامع مسجد سبحانی محبوب سبحانی سانگلہ ہل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس مسجد کی پوری انتظامیہ اور امام و خطیب، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس درس قرآن و حدیث کی سرپرستی فرماتے ہیں اور ان کے تعاون اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کی وجہ سے ہر مہینے ہم یہاں جمع ہو کر قرآن مجید اور حدیث پاک کی مفید باتیں، مفید تعلیم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے ہمارے تمام احباب، تمام رفقا، تمام ساتھی جو بڑی محنت سے، بڑی عقیدت و محبت سے اور بڑے خلوص سے پوری دل جمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان تمام ساتھیوں، تمام دوستوں، تمام رفقا، تمام احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ درس قرآن و حدیث چونکہ ماہ شوال المکرم میں منعقد ہو رہا ہے اور شوال المکرم کی 15 تاریخ کو تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ پیش آیا. تاریخ اسلام میں جتنی بھی جنگیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئیں، جن جنگوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں وہ جنگیں لڑی گئیں اور حضور ان میں بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، ان جنگوں کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ. اور جو جنگ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی لیکن حضور اس میں کسی وجہ سے تشریف نہ لے گئے تو اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں. غزوہ اور سریہ میں یہ فرق ہے کہ غزوہ وہ جنگ ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی اور حضور اس میں
بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جنگ لڑی گئی، مگر اس میں نبی کریم علیہ السلام کسی وجہ سے تشریف نہ لے گئے۔ غزوات میں سے جو 2 غزوے ہیں وہ بڑے عظیم اور بڑے مارکے تھے۔ ان میں سے پہلا غزوہ جو ہے تاریخ اسلام کا پہلا حق اور باطل کا مارکہ، اسے تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور 1 سال بعد جو دوسرا تاریخ اسلام کا بڑا مارکہ پیش آیا اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ بدر کے مقام پہ لڑے جانے والی جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور کفار کا لشکر جو ہے وہ کم و بیش 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اہل ایمان نے 3 گنا زیادہ بڑے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں ایسی تاریخی داستان اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جس تاریخ پر اور جس عظیم مارکے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں پر قیامت تک اہل ایمان خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور اصحاب بدر کی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ و جاوید رہیں گی۔ اس مارکے کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ پورے لشکر کے پاس 8 تلواریں تھیں لڑنے کے لیے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کا لشکر 313 ہے، اور لڑنے کے لیے تلواریں صرف 8، اور زرہیں جو تھیں وہ صرف 6 تھیں تعداد، 2 گھوڑے تھے صرف سواری کے لیے۔ تو اللہ کریم نے اس بے سر و سامانی کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، اللہ رب العزت نے اس وقت تمہاری بدر میں مدد کی، اور 3000 ملائکہ اہل ایمان کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں اترے تھے۔ 3000 ملائکہ۔ پھر رب ذوالجلال نے ان کی تعداد بڑھا دی اور یہ تعداد 5000 ملائکہ تھا۔ اور یہ وہ عظیم مارکہ ہے غزوہ بدر، جس میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر مارے گئے تھے، اور جو شہید ہوئے تھے اہل ایمان وہ صرف 14 تھے۔ شہدائے بدر کی تعداد 14، ان میں سے کچھ مہاجرین صحابہ تھے، کچھ انصار صحابہ تھے۔ اہل اسلام کو غلبہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور اسلام کے راستے میں ہر مرحلے پر رکاوٹیں پیدا کرنے والا اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ وہ ابو جہل، عمر بن حشام، ابو جہل جسے کہتے ہیں، یہ بدر کے میدان میں مارا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔
بدر میں جو مسلمانوں کو غلبہ ملا، یہ فرشتوں کا جو نزول ہوا تھا بدر میدان میں، 3000 ملائکہ، پھر تعداد بڑھائی گئی، پھر 5000 ملائکہ۔ ظفر علی خان نے بدر کی کامیابی پر بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ فضائے بدر 8 پہرا روزہ ہے مسلمانوں کا، 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، رمضان شریف کی 17 تاریخ تھی، 8 پہرے روزے تھے، کل 313 افراد کے پاس 8 تلواریں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ تو کفار میدان سے بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس غزوہ بدر کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ عرب کے بڑے بڑے قبائل جو ہیں ان کے دل دہل جاتے تھے کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے، اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے، جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ یہ حضور نے قائم کی تھی مدینہ منورہ میں۔ پھر بدر کے مارکے میں جو غلبہ ہوا تھا، کفار کو شکست ہوئی تھی، جتنے عرب قبائل تھے ان پر اسلام کا روب اور دبدبہ دلوں پر دھاک بیٹھ گئی۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے قبائل جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ قریش مکہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مکے سے نکالا تھا، وہ اپنی جائیدادیں جہاں چھوڑ گئے، کاروبار یہاں چھوڑ گئے، ماں باپ اور قبیلے یہاں چھوڑ گئے۔ یہ مدینہ جانے کے بعد اتنے طاقتور ہو گئے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں مارے گئے، اور اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اسلام کو فروغ ہو رہا ہے۔ لہذا قریش مکہ نے سر جوڑے اور بیٹھے کہ بدر میں جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے تیاری کی، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں وہ لوگ جو مسجد نبی میں حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ منافق تھے، منافق۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں پوری ایک سورہ نازل کی گئی، جس سورت کا نام ہی سورہ منافقون۔ اس سورت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے حضور کے دشمن تھے وہ۔ اور منافق ہوتا ہی وہ ہے جو بظاہر کلمہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، مسجدوں میں بھی حاضری دے، لیکن اندر سے نبی کریم علیہ السلام سے بغض رکھے، عداوت رکھے۔ تو قریش مکہ نے ساز باز کی منافقوں سے، اور مل کر ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے، اور مسلمانوں سے بدر کے اندر جو ہمیں شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لیں۔ اس کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا۔ وہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ شریف کا جو مشہور و معروف پہاڑ ہے جبل احد، یہ مدینہ منورہ کا وہ عظیم پہاڑ ہے جبل احد، جو بھی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو وہ جبل احد کی زیارت کرتا ہے۔
اسی جبل احد کے دامن میں ایک بہت وسیع و عریض میدان ہے، جس میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، یہ غزوہ ہوا، جس کو تاریخ اسلام میں غزوہ احد کہتے ہیں۔ بدر کے میدان پہ جو مارکہ ہوا تھا اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام احد کہ جبل احد کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احد ہو گیا۔ یہ شوال کے مہینے میں معروف روایات کے مطابق 15 شوال کو یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضور جب مسجد نبوی شریف سے اسلامی لشکر، اسلامی فوج لے کر مسجد نبوی سے روانہ ہوئے تو کم و بیش 360 کے قریب منافق بھی تھے جو اس لشکر میں شامل تھے۔ لیکن جبل احد کے جب قریب پہنچے تو ان منافقوں نے ایک بہانہ بنایا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ ایک درخواست پیش کی تھی، ایک تجویز رکھی تھی کہ ہم مدینہ شریف کے اندر رہیں، اگر کافر حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے۔ لیکن حضور نے ہماری بات نہیں مانی اور چند جوان صحابہ جو ہیں ان کی بات کو اہمیت دی نبی کریم علیہ السلام نے، لہذا ہم تو جا رہے ہیں واپس۔ وہ منافق چونکہ ساز باز کی ہوئی تھی تو راستے سے جتنے منافق تھے ان کا جو سردار تھا اس کا نام ابن ابی تھا، ابن ابی رئیس المنافقین، یہ سب سے بڑا منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا، جس کا ذکر رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ یہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ لہذا مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جانے سے صحابہ کرام کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ خالص اور ناخالص کی پہچان ہو گئی، مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی۔ جتنے بھی منافق ہیں وہ تو سارے واپس چلے گئے، اور جو مخلص اور جو صاحب ایمان لوگ تھے جن کے ایمان کی گواہی عرش والے رب نے قرآن میں دی ہے، صرف وہ لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے جن کے ایمان کی گواہی بے نیاز رب نے قرآن میں دی۔ لہذا جبل احد کے دامن میں جب میرے آقا کریم پہنچے تو مدینہ شریف کے جبل احد کے ایک طرف جبل احد ہے، درمیان میں میدان ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حاجی محمد یاسر صاحب ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے، حاجی یاسین اقبال صاحب اور بہت سے دوست یہاں حاجی موجود ہیں عمرہ کرنے والے۔ ذرا تصور کریں نا، ایک طرف جبل احد ہے اور درمیان میں وہ میدان ہے جہاں غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس کی دوسری طرف ایک بلند سا ٹیلہ نظر آتا، اس کا نام ہے جبل رمات۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے 50 تیر انداز، کتنے 50 تیر انداز، جن کو تیر چلانے میں بڑی مہارت حاصل تھی، ان تیر اندازوں کا ایک دستہ حضور نے جبل رمات پہ کھڑا کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ فتح ہو جائے یا شکست، فتح ہو جائے یا شکست۔ یہ نقطہ بڑے غور سے سمجھنا، تم نے اس مقام کو چھوڑنا نہیں ہے، فتح ہو جائے تب بھی یہیں کھڑے رہنا ہے، اور شکست ہو جائے تب بھی اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ میری طرف سے تمہیں کوئی دوسری ہدایت نہ پہنچ جائے۔ اب وہ 50 تیر انداز، ان کا ایک دستہ، اس کی قیادت حضور کے ایک صحابی کے ہاتھ میں تھی۔ حضور نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر ہمارے جسموں کو پرندے بھی نوچیں، حضور نے فرمایا تم دیکھو کہ لشکر اسلام کو شکست ہوئی ہے، پرندے نوچ رہے ہیں،
تو تم نے پھر بھی اس جبل رمات کو نہیں چھوڑنا، یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، مارکا شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو غزوہ احد میں ایسا غلبہ دیا، ایسا غلبہ دیا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، اور کفار جو ہیں وہ ہتھیار پھینک کر، تلوار پھینک رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، تیروں کے تھیلے پھینک رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میدان آ گیا اور وہ شکست کھا کر کفار بھاگنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ شکست ہو یا فتح ہو، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ اب ہوا کیا، ان تیر اندازوں سے ایک لغزش ہو گئی، ایک ایسا صاحب ہو گیا جس کا خمیازہ پھر پورے لشکر اسلام کو بھگتنا پڑا۔ وہ غلطی کیا تھی، وہ لغزش کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے صرف نظر کیا اور توجہ دوسری طرف ہو گئی، اور ہوا یہ کہ جب دشمن بھاگ رہا تھا، کفار بھاگ رہے تھے، مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، تو وہ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے کہا کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، تو وہ نیچے اتر آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے رہے اور زیادہ نیچے اتر آئے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ کفار جو سامان پھینک کے بھاگ رہے تھے، مال غنیمت جمع کرنے میں جب وہ لگ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم سے توجہ ہٹی تو سزا کتنی بڑی ملی، کتنی بڑی سزا ملی کہ کافروں کے لشکر میں اس وقت خالد بن ولید تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بڑے جنگجو تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو مال غنیمت جمع کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک فوج کا دستہ تیار کر کے مسلمان مال غنیمت جمع کرتے ہوئے ایک طرف جا رہے ہیں، ان کی پشت سے پچھلی طرف سے، عقب سے ایک دستہ تیار کیا، ان کی صفوں کو درست کر کے ایسا زوردار حملہ کیا، ایسا زوردار حملہ کیا کہ مسلمان تو بے توجہی میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، جنگ کی طرف تو توجہ ہی نہ رہی تھی، اور حضور کے حکم کو پس پش ڈالا تھا۔ اس کی سزا یہ ملی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، وہ سب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور کوئی گرنے لگے اور کچھ بھاگنے لگے۔ اسی دوران، اسی کشمکش میں میرے نبی کریم علیہ السلام کو بھی زخم آئے، حضور بھی زخمی ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے قدم اب اکھڑ گئے تھے، فتح شکست میں بدل گئی تھی، اور مسلمان پریشان ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ کرام، 70 اجلہ صحابہ کرام وہ غزوہ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام، شہداء احد کی تعداد 70 جو شہید ہوئے۔ اور اسی دوران نبی کریم علیہ السلام زخمی ہوئے، اور آپ کے رخسار مبارک پر زخم لگا جس سے خون بہ رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضی مولا کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا کہ حضور شدید زخمی ہیں اور آپ کے رخسار مبارک سے خون بھی بہ رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فوراً حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ ایسی بھگدڑ مچی کہ صحابہ گر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور جان بچانا چونکہ فرض ہے، بہت سے صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ حضور زخمی تھے، سیدنا علی نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ جب اوپر چڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ حضور کو کہاں لے جایا جائے، تو اس پہاڑی کے اندر اللہ رب العزت نے خود بخود
ایسا اللہ کریم کا کرم اور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اس پہاڑی کے اندر ایک ایسی غار بن گئی، دیکھتے ہی دیکھتے شگاف پڑ گیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات حضور کو اٹھا کر اس کے اندر تشریف لے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی مرہم پٹی کی گئی، کپڑے کی ٹاکی لے کر اسے جلایا گیا، اس کی راکھ بنائی گئی۔ حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالی، مالک بن سنان حضور کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رخسار سے خون بہ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں خون بند نہ کر دوں۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے پوچھا تو کیسے بند کرے گا؟ یہ خون جو بہ رہا ہے اسے کیسے بند کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایک دفعہ اجازت دے کر تو دیکھیں، اجازت دے کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں۔ حضور نے مسکرا کر جب اجازت دی تو صحابی رسول جو ہے اپنا منہ جو ہے اس زخم کے اوپر رکھ کر وہ خون چوس لیتے ہیں، جب خون کو چوس لیا جو بہ رہا تھا تو خون بند ہو گیا۔ انہوں نے کپڑے کی سوتی کپڑے کی ایک ٹاکی تھی، چھوٹا سا ٹکڑا، اسے آگ میں جلا کر اس کی راکھ بنا کر حضور کے رخسار پہ لگا دیا۔ اس دوران مسلمانوں کے حوصلے اس لیے پست ہوئے، جو میدان سے منتشر ہوئے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پورے لشکر کے اندر یہ افواہ پھیلا دی گئی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جب حضور ہی شہید کر دیے گئے ہیں تو اب ہمارا لڑنا کس کے لیے ہے؟ اس وجہ سے حوصلے پست ہوئے اور وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کو غار میں چھوڑ کے آئے اور چند صحابہ وہاں پہرا دینے لگے، حضور کے پاس موجود تھے۔ سیدنا علی ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، حضور شہید نہیں کیے گئے، حضور شہید نہیں کیے گئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ہمارے آقا کریم اب بخیر و عافیت غار کے اندر تشریف فرما۔ جب یہ لوگوں کو علم ہوا کہ حضور تو شہید نہیں ہوئے تو پھر مسلمان جڑنے لگے اور پھر قدم جمنے لگے اور سب جو منتشر ہو گئے تھے اکٹھے ہونے لگے۔ تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ 50 تیر انداز جبل رومات پہ رہیں گے، فتح ہو یا شکست چھوڑنا نہیں ہے۔ بس غفلت اتنی سی ہوئی کہ تھوڑی سی توجہ ہٹی، انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، کام ختم ہو گیا، لہذا اتر کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو حضور کے فرمان سے عدم توجہ کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اسی کشمکش میں اور اسی بھگدڑ کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور بھی زخمی ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے بہت پیارے چچا، بہت پیارے چچا جو آپ نے اشتہارات پر موضوع دیکھا ہے نا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، تاریخ اسلام کی یہ وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جہاں اس غزوے کا نام غزوہ احد ہے وہاں اس کا نام یوم حمزہ بھی ہے۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو وہاں 15 شوال کو احد کے دامن میں جو غزوہ ہوا اس کا نام غزوہ احد بھی ہے اور یوم حمزہ بھی ہے، اس لیے کہ اس جنگ میں اسلام کا وہ جرنیل اعظم جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء کا لقب دیا، امیر حمزہ حضور کے سگے چچا، نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا حمزہ بن عبد المطلب، سگے چچا نبی کریم، اور جمعے کے خطبات میں پڑھا جاتا ہے ام رسول اللہ حمزہ بن عبد المطلب۔
عربی میں چچا کو عم کہتے ہیں، عین اور میم، میم کے اوپر شد، عین کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر۔ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ۔ اور ان کی لاش مبارک پر حضور نے کھڑے ہو کے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا سید الشہداء حمزہ، فرمایا میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ اور آپ کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے۔ شہدائے احد کی تعداد میں نے بتائی آپ کو 70، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن یہ 3 وہ ہیں جن کی ایک ہی قبر کے اندر تینوں کو دفن کیا گیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن جحش، ایک سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ مصعب بن عمیر وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ نوجوان تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور امیر کبیر گھرانے کا بچہ تھا، امیر ترین گھرانہ مکے کا، اور ان کے کپڑے پیرس سے آتے تھے، اتنا امیر تھا اس زمانے میں، ان کے کپڑے پیرس سے سل کے آتے تھے۔ امیر کبیر خاندان کا یہ نوجوان تھا۔ جب حضور کا کلمہ پڑھا، مکے شریف کے رہنے والے تھے، جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، پورے خاندان میں سے اکیلا نوجوان حضور کی غلامی میں آتا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صحابیت کا مقام پاتا ہے۔ گھر والوں نے الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ آپ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، لیکن حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا مصعب وہ صحابی ہے، گھر والوں نے تن کے کپڑے بھی اتار لیے تھے۔ کلمہ پڑھا نا حضور کا، گھر سے نکالا، کہا جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے نا صلی اللہ، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جا اسی سے کپڑے لے جا۔ قمیض بھی اتروا لی، شلوار بھی اتروا لی، پورا لباس اتروا لیا، کہا ہمارے کپڑے دے جا، نکل جا گھر سے، جا اسی کے پاس چلا جا جس کا کلمہ پڑھتا۔ علی ننگا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ جب مدینہ پاک میں ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ایک مسلمانوں کا وفد آیا تھا مدینہ پاک سے، حضور ہمیں کوئی مقری چاہیے، مقری کہتے ہیں پڑھانے والا، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا، مقری پڑھانے والا، ہمیں ایک ایسا مقری چاہیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ تو وہ لینے کے لیے معلم آئے تھے، مقری آئے تھے، تو حضور نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ خوش نصیب نوجوان صحابی مصعب بن عمیر تھے، فرمایا جاؤ مدینہ شریف میں ان کو جا کے قرآن پڑھاؤ۔ حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے نا ہجرت کے بعد، حضور نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ میرا مصعب وہ ہے جو امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا، گھر والوں نے کپڑے بھی اتار لیے تھے، الف ننگا کر کے نکالا تھا، اس لیے اللہ کے قرآن کی وہ خدمت کی ہے، میں اس کے جسم پر پیبند لگا ہوا لباس دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم کے چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ مصعب بن عمیر حضور کے وہ صحابی ہیں، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جب جھنڈا تھا نا، جب زخمی ہو گئے تو آپ نے پھر لشکر اسلام کا پرچم دونوں بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ جب شدید زخمی ہو گئے تو اپنی دانتوں سے جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، اسی کشمکش میں مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن جحش شہید ہوئے۔ حضور کے چچا امیر حمزہ بھی ایسی شخصیت تھے کہ یہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا حضور کا، مسلمان نہیں ہے، عالم کفر میں ہے، گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، سامنے کھانا پڑا ہے، حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ کھانا کھا رہے ہیں۔
حضور سے انہیں پیار بہت تھا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن حضور بھتیجے تھے نا، رشتے کے اعتبار سے حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ یہ کھانا کھا رہے تھے، ایسے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں تو ایک آدمی آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا حمزہ تم مزے سے کھانے کھا رہے، تجھے پتہ نہیں ابو جہل نے تیرے بھتیجے پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جو لقمہ ہاتھ میں پکڑا تھا نا، منہ میں ڈالنے لگے تھے، واپس وہیں رکھ دیا، وہ لقمہ وہیں رکھا، گھر سے نکلے، اتنا میری ابو جہل نے حضور پہ حملہ کیا ہے، گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو جہل، پتہ چلا وہ تو فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ جاتے ہی امیر حمزہ نے یہاں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے اور زمین پہ لٹا کر خوب اچھی طرح سے پٹائی کی، اچھی طرح سے پٹائی۔ امیر حمزہ نے جو جملے بولے نا تاریخ کے صفحات پر، ابھی کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوئے، پر بھتیجے تھے نا سرکار، کہتے ہیں او تو نے سمجھا کیا ہے، میرے بھتیجے کو تو نے لوارث سمجھا، تو نے لوارث سمجھا ہے۔ امیر حمزہ کا بڑا نام تھا مکے میں، ایسی قداور اور قد کاٹ والی شخصیت کہ جب امیر حمزہ کا نام آ جاتا تھا لوگ چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے نا بھائی نا، حمزہ کا نام آ گیا خاموش، دوسری بات اپنی ہوگی۔ اتنی عزت تھی، اتنا قد کاٹ تھا، خوب مارا ابو جہل کو، لو لہان کر دیا۔ اس نے کہا خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا میں آنکھیں نکال دوں گا۔ خوب پٹائی کر کے سیدھے حضور کے گھر آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں بھتیجے مجھے پتہ چلا تھا ابو جہل نے حملہ کیا ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، میں نے بدلہ لے لیا، میں خوب پٹائی کر کے آیا ہوں، خوب پٹائی کر کے آیا ہوں۔ امیر حمزہ نے جب یہ جملے بولے تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا، چچا مجھے تو کوئی خوشی نہیں، تو نے میرا بدلہ لیا ہے تو مجھے کوئی۔ اب اندازہ لگائیں یہ ان کے لیے بڑا غیر متوقع جواب تھا نا، تو پھر چچا چچا تھا نا، کہا بھتیجے آپ کو کوئی خوشی نہیں، میں نے تو آپ کا بدلہ لے لیا ہے، خوب پٹائی کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا چچا مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہے، میرا بدلہ بھی لیا تو میں خوش نہیں ہوں۔ تو چچا جان نے پتہ کیا کہا پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا تو کس بات پر خوش ہے، تیری خوشی کس بات میں ہے؟ فرمایا چچا جس دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے مجھے اس دن خوشی ہوگی، مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جس دن آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، میرے بدلے لیتے پھرے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ لو جی امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ مسکرائے، مسکرا کے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہ کرو، جلدی کلمہ پڑھاؤ اور اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لو۔ امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ، اور رشتے میں سگے چچا، سگے چچا جب کلمہ پڑھانا تو گھر گھر میں تذکرے، دکانوں پر تذکرے، منڈی میں تذکرے، بازار میں تذکرے، او حضور کے چچا حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ بڑی بڑی پنچایتیں بیٹھی، انہوں نے کہا بھائی اب محمد کی بات کرنی ہے تو ذرا ہوش سے کرنا۔ اس کے چچا نے تو کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ حضور کا چچا بھی ہے، حضور کا غلام بھی ہے، امتی بھی ہے، حضور کا صحابی بھی ہے۔ پھر اتنا پیار، جو پیار تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ان کے اسلام لانے کا یہ فائدہ ہوا پورے مکے میں تہلکہ مچ گیا، دشمن لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی اب ہوش سے بات کرنا، تمہیں پتہ ہے پیغمبر اسلام کے چچا نے کلمہ پڑھ لیا،
اور جس دن سے کلمہ پڑھا ہے اپنی شہادت تک نبی کریم علیہ السلام کا ایسا پہرا دیا، ایسا ساتھ دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سمجھانے والے لوگوں نے سمجھایا جس طرح ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا، حمزہ سرکار کے چچا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا ایسے ساتھ دیا، دن کو دیکھا تو ساتھ، رات کو دیکھا تو ساتھ، جہاں دیکھا امیر حمزہ رسول اللہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر شانے سے شانہ ملا کر چل رہے ہیں۔ آج اس کی برکت ہے، جمعے کے خطبات میں امیر حمزہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد کا ایک نام ہے یوم حمزہ، یوم حمزہ، یوم حمزہ۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے جو 15 شوال کو امیر حمزہ کی نیاز دیتا ہے، امیر حمزہ کا لنگر پکاتا ہے، سال بھر اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، دین و دنیا کے معاملات میں نصرت و مدد و دستگیری ہوتی ہے، جو شوال کی 15 تاریخ کو حضور کے چچا کی نیاز دیتا ہے۔ غزوہ احد میں جتنی دردناک شہادت آپ کی ہوئی، ایک عورت تھی بڑی بدبخت، اس نے کہا جو حمزہ کو قتل کرے گا، اس نے گلے میں زیور پہنا ہوا تھا، زیورات، ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کی انگوٹھیاں۔ بدبخت عورت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا یہ زیور اس کا، یہ گلے والا زیور اس کا، یہ انگوٹھیاں اس کی۔ وحشی نامی بدبخت غزوہ احد میں اس نے کہا کہ اگر میں حمزہ کو قتل کروں تو کیا یہ سارا مال مجھے ملے گا؟ اس نے کہا وعدہ ہو گیا، تو حمزہ کو قتل کر، یہ سارے زیورات تیرے ہیں۔ وحشی جو تھا چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پورے لشکر میں حضور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے تو جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو وہ مال حاصل کرنا چاہتا تھا اور میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، میرا ٹارگٹ صرف حمزہ تھا، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس لیے پوری جنگ میں میں اس طاق میں تھا کہ جب مجھے موقع ملے تو میں نے حمزہ کو قتل کرنا۔ جب بھگدڑ مچی اور بہت سے گرنے لگے، صحابہ کرام، اہل ایمان، لشکر اسلام کے لوگ گرنے لگے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب گرے نا، ایک چٹان تھی اس کے ساتھ جب گرنے لگے تو واشی نے دیکھ لیا، وہ چھپا ہوا تھا اور امیر حمزہ کو ٹارگٹ بنا رہا تھا، نشانہ لے رہا تھا کہ جیسے ہی میرے نشانے پہ آئیں میں تیر چلا دوں گا، نیزے چلا دوں گا۔ اس کو نیزہ چلانے میں بڑی مہارت تھی، 14 نیزے ایک وقت میں اس نے چلائے، جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے وہ نیزے لگے اور جسم کی دوسری طرف سے نکل گئے۔ اتنا کاری زخم آیا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ آپ جب گرے پھر اٹھ نہیں سکے، خون اتنا بہ گیا، ناف کے نیچے نیزے لگے اور دوسری طرف سے نکل گئے، شدید حملہ تھا۔ جب آپ جام شہادت نوش کر گئے نا، شہید ہو گئے، تو ظالموں نے کیا کیا؟ ایسی دردناک شہادت، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، پوری تاریخ اسلام پڑھ لو، ایک شہادت کربلا ایسی شہادت تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، ایک شہادت امیر حمزہ۔ ظالموں، شہید تو پہلے ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ حضور کے چچا جان جب شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی، دونوں آنکھیں نکال دی،
دونوں کان کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، ناک کاٹ دی، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا شہادت کے بعد۔ یہاں حلقوم سے لے کر ناف تک امیر حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا، انتڑیاں نکال کر زمین میں بکھیر دی گئی۔ حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور جو کٹے ہوئے اعضاء تھے امیر حمزہ کے رضی اللہ، ان کے دونوں کان، دونوں آنکھیں، ناک دھاگے میں پرو کر وہ بدبخت خاتون اپنے گلے میں ہار ڈال کر حضور کے سامنے سے گزرتی ہے، حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضور کے سامنے سے جب گزری، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرے چچا کی خبر دے؟ حضور وہ تو شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک کا مسلح بنا دیا گیا۔ عربی میں مسلح اسے کہتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی کی جائے، آنکھیں نکالی جائیں، جسمانی اعضاء کو کاٹا جائے، اسے کہتے ہیں لاش کا مسلح بنا دیا گیا۔ جب پتہ چلا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو میرے پیارے چچا کی لاش پر۔ جب آقا کریم آئے نا تو حضور نے دیکھا چچا کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، زبان بھی کاٹ لی گئی ہے۔ میرے آقا کریم کی صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور کو کبھی اتنا گریہ و زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا امیر حمزہ کی شہادت پر حضور نے آنسو بہائے۔ اور ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ، فرمایا میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں ان میں سے سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ کے لیے حضور نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کربلا کہا جاتا ہے، یہ لقب امت کی طرف سے دیا گیا، سید الشہداء کربلا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا لقب یہ زبان امت سے دیا گیا، اور امیر حمزہ وہ ہیں جن کو زبان رسالت سے سید الشہداء کا۔ حضور نے فرمایا میں ایک چچا کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا، میرے ایک چچا شہید کیا گیا ہے، میں اس کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا۔ عرش والے رب نے فرمایا نہیں محبوب، ایک کے بدلے میں ایک، ایک کے بدلے میں ایک۔ اب اس کا ظہور پھر کیسے ہوا؟ تمام شہدائے بدر میں سے امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا وہ ہیں جن کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی، 70 مرتبہ۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو امیر حمزہ کی لاش مبارک ایسی تھی کہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہ تھا، لاش مبارک کا مسلح بنا دیا گیا، اٹھا کر کسی اور جگہ لے جانا ممکن نہ تھا۔ لہذا جب بھی حضور کسی شہید کا جنازہ پڑھاتے تو امیر حمزہ کی لاش سامنے ہوتی، 70 مرتبہ حضور کے چچا امیر حمزہ کی نماز جنازہ حضور، لہذا کسی اور لگا لے جانا ممکن نہ تھا۔ مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، جہاں امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اسی جگہ قبر تیار کی گئی۔ آپ جب سلام پیش کرتے ہیں نا جبل احد میں، حاجی ذرا تصور کریں، عمرہ کرنے والے، جب آپ شہداء احد کے قبرستان اور مزارات پر سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا مصعب بن عمیر، السلام علیکم یا عبداللہ بن جحش۔ تمام شہداء کو ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب مدینہ پاک زیارت کے لیے جاتا ہے، شہداء احد کو جا کے سلام عرض کرتا ہے۔ ہر سال
جس دن غزوہ احد ہوا حضور شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے اور ہر بدھ کے دن، ہر بدھ والے دن حضور شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے، وہاں جا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا نا میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ حضور سے اجازت لے کے آؤ، میں بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے بیٹے آئے نا، حضور نے فرمایا نانا، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اپنی بھائی کی لاش کو مسلح دیکھے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، صدمہ برداشت نہیں ہوگا، لہذا روکو روکو۔ صفیہ بنت عبد المطلب نہیں آنے دیں۔ جب حضرت صفیہ آ رہی تھی تو ان کے بیٹے نے آگے ایسے کر دیا کہ نہ اماں جان نہ، حضور نے منع کیا، آپ نے نہیں جانا، آپ سے حوصلہ نہیں پائیں گی، برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور سے بیٹے کے سینے پہ دھکا دیا، کہا ایک طرف ہو جا۔ فرماتی ہیں میں جانتی ہوں حضور نے کیوں منع کیا ہے، میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں بے صبری نہیں کروں گی۔ جس وجہ سے حضور نے منع کیا ہے نا وہ میں جانتی ہوں، فرمایا پیچھے ہٹ جا، مجھے بھائی کی لاش تو دیکھنے دے نا۔ پھر حضرت صفیہ آئی نا لاش پر، اللہ اکبر، دیکھا امیر حمزہ کی لاش کو، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، دونوں کان کاٹے ہوئے ہیں، زبان کاٹی ہوئی ہے، سینہ چاک کیا، کلیجہ چبا کر نیچے پھینک دیا، انتڑیاں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے چچا حمزہ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صفیہ چونکہ بہن تھی نا ہمشیرہ، حضور میں نے ایک چادر رکھی ہوئی ہے، وہ رکھی تو اپنے لیے تھی، اگر اجازت فرمائیں وہ منگوا نہ لوں میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ حضور نے اجازت دے دی کہ ہمشیرہ ہے ذرا زخموں پہ مرہم ہو جائے، فرمایا منگوا لو وہ چادر۔ جب وہ چادر منگوائی گئی نا، سانگلہ ہل کے حضور کے عاشقوں، امیر حمزہ کے سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ چادر ڈالی جاتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور وہ جو چادر آئی ہے بطور کفن، وہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور کریں تو کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا سر پہ چادر ڈال دو، اور جو پاؤں ہیں مدینہ منورہ کی گھاس، مدینہ منورہ کی گھاس ازخر، تھوڑی سی گھاس لے آؤ اور میرے چچا کے پاؤں میں ڈال دو، یہ آخری کفن ہے جو امیر حمزہ کو ملا۔ کیونکہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، شہید جس لباس میں جام شہادت نوش کرتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ لیکن لاش مبارک کو ڈھانپنے کے لیے چادر منگوائی گئی ہمشیرہ صاحبہ کی، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کو اسی حالت میں دفن کر دو۔ یہ تینوں مزارات، تینوں قبریں جبل احد کے دامن میں اکٹھی ہیں۔ حاضرین محترم، اسی لیے غزوہ احد کا ایک نام ہے یوم حمزہ۔ اس دن بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں، بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، مگر یہ دن امیر حمزہ کے نام رہا، ان کے نام رہا۔ جیسی دردناک شہادت دامن احد میں حضور کے چچا کی ہوئی، کسی اور کی ایسی دردناک شہادت نہ تھی، اس لیے غزوہ احد کا دوسرا نام ہے یوم حمزہ۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ مدینہ شریف کا جتنا بھی روحانی نظام آج چل رہا ہے، جتنا بھی باطنی روحانی نظام چل رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ ان کا لقب ہے گورنر مدینہ، امیر حمزہ۔ ایک ان کا لقب ہے والی مدینہ۔ جاؤ اولیاء اللہ سے پوچھو، صوفیاء سے پوچھو، مدینہ طیبہ کا باطنی نظام اور روحانی نظام سارے کا سارا کون
سید الشہداء حمزہ ام رسول اللہ، یہ گورنر مدینہ بھی ہیں، یہ والی مدینہ بھی۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں جب بھی مدینہ شریف جاؤ امیر حمزہ کی حاضری ضرور دیا کرو، اور امیر حمزہ کے مزار شریف پہ جا کے کہا کرو میری یہ درخواست نبی پاک سے منظور کرا دیجیے، میری یہ درخواست حضور سے منظور کرا دیجیے، اور حضور کے روضہ اطہر پہ جب جائیں سلام عرض کریں، دعا مانگیں تو کہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا امیر حمزہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میرے لیے یہ دعا فرما دیں، مجھ پر یہ نگاہ لطف و کرم فرما دیں۔ 15 شوال امیر حمزہ کی نیاز دو اپنے گھروں میں حسب توفیق، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی برکتوں سے نوازے گا۔ اور یہ آیت کریمہ آج کے درس کی جو میں نے تلاوت کی ہے اسی پر ختم کرتے ہیں کہ 70 شہداء بدر، اور جبل احد جانتے ہیں وہ پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی وحبہ، فرمایا دنیا والو احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کا کیا مقام ہے جس کے متعلق آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے وہ یحبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ حبہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسی لیے مدینہ شریف کے زائرین مدینہ منورہ جبل احد کی بھی زیارت کرتے ہیں، شہداء احد کی زیارت کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، شہادت امیر حمزہ ہوئی، جس پر میں نے مختصر سی گفتگو کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے دن کے فیضان سے اللہ ہماری حاضری بھی بارگاہ حمزہ میں قبول فرما لے، ان کا جو ذکر خیر ہوا، ان کی شہادت پر جو گفتگو ہوئی اللہ قبول فرما۔ یہ 70 شہداء جب شہید ہوئے نا تو انہوں نے کہا دیکھو جی ان کے 70 مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے۔ بے نیاز رب نے اسی وقت قرآن میں آیت اتار دی۔ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے بک بک کی نا، ادھر عرش والے رب نے آیت نازل کر دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وہ آیت سورہ بقرہ والی وہ اور موقع پہ نازل وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ لیکن یہ آیت چونکہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی، اس آیت میں فرمایا وہاں کہا گیا شہید کو مردہ مت کہو، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہاں کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، ان شہیدوں پر، اللہ کے راستے میں جان دینے والوں پر جو اللہ کا فضل ہے نا، اس پر شہید تو جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ امیر حمزہ سید الشہداء غزوہ احد یہ شوال کے مہینے میں ہوا۔ چند باتیں وقت کی گنجائش کے مطابق عرض کی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آپ سب حضرات کو بہت برکتیں دے، بہت عزتیں دے۔
جو محبت سے دور و دراز سے اور گرد و نواز سے درس قرآن میں شرکت کے لیے آئے ہیں، میں صمیم قلب سے سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو عزتیں دے، برکتیں دے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر انگریزی